ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے میں نے کافی بات چیت کی شرمین عبید چنوئی کے بارے میں کہ انہوں نے کس طریقے سے دستاویزی فلم بنائی اور اس کے بعد ان کو آسکر ایوارڈ بھی ملا. پاکستان کے لیے بڑی ہی فخریہ بات ہے کہ کوئی ہمارا نام لیوا ہے دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر, اور وہ بھی پازیٹیو وے میں. یقیناً بڑی اچھی خبر ہے. لیکن ایک اور بات جو مجھے شرمین کی بہت اچھی لگی, جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی وہ تمام خواتین جو تبدیلی کے لیے جدوجہد کر رہی ہیں ان کو اپنے خوابوں کو ادھورا نہیں چھوڑنا چاہیے. اسی سلسلے میں کچھ دن قبل میں نے بھی ایک پروگرام کیا تھا, اس میں میری گفتگو طاہرہ سے ہوئی تھی. میں ناظرین چاہتی ہوں کہ آپ لوگ طاہرہ کی گفتگو سنیں. اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہے بیرسٹر شاہدہ جمیل صاحبہ, ہمارے ساتھ یاسمین بیگم موجود ہیں, ان کا چھوٹا سا بیٹا سیف علی ہمارے ساتھ موجود ہے, ان سے گفتگو کریں گے. لیکن پہلے دیکھتے ہیں کہ طاہرہ نے کچھ دن قبل کیا کہا تھا. میں کولنگری ریسل ایریا میں فیکٹری میں کام کرتی تھی ایز اے سپروائزر, اور وہاں پر وہی لڑکا بھی کام کرتا تھا. اس نے رشتہ مانگا تھا مجھ سے اور میں نے انکار کر دیا تھا, کیونکہ ہم پنجابی غیر برادری میں شادی نہیں کرتے. تو رشتہ انکار کی وجہ سے اس نے مجھ پہ ایسڈ پھینک دیا تھا. ٹریفک اتنی زیادہ تھی وہاں پہ کہ 2 روڈ تھی, آنے جانے دونوں روڈ بند ہو چکے تھے. اتنے لوگ تھے مگر کوئی ہیلپ کے لیے آگے نہیں آیا تھا, ڈر کے مارے نہیں آیا تھا. وہ شاید میں مر گئی ہوں, گر گئی تھی نیچے, کیونکہ وہ ایک دم آنکھوں کی روشنی. آپ چیخیں مار رہے ہو جی, میں چیخیں مار رہی تھی, مگر وہ ایک دم خوف ایسا ہو گیا تھا کہ میں زمین پہ ایک سائڈ پہ گر گئی تھی بالکل. تو 2 لڑکوں نے ہمت کر کے مجھے اٹھا کے بٹھایا سائڈ پہ, اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہمت کرو. پھر میری کمپنی سے مجھ سے پوچھا کہ کمپنی کہاں ہے آپ کی, تو میں نے بتایا وہ سامنے ہے میری. تو پھر انہوں نے میرے گھر کا نمبر وغیرہ لیا, میری بہن سسٹرز وغیرہ کو کالس وغیرہ کری. پاکستان میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کیوں؟ ہمارا قانون مضبوط نہیں ہے. ہمارا قانون مضبوط ہو, جب اوپر سے لے کے نیچے تک ہر چیز مضبوط نہیں ہے تو کوئی چیز مضبوط ہو ہی نہیں سکتی ہمارے ملک میں. ناظرین آپ نے سنا کہ طاہرہ نے کیا کہا. اس کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان میں کوئی قانون نہیں ہے, یعنی کہ قانون کی بالادستی کسی بھی سوسائٹی کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے. کیونکہ اگر ہم تیزاب پھینکنے کے واقعات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یہ ایک نان بیلیبل اوفینس ہونا چاہیے, یعنی کہ اس میں مجرم کی ضمانت نہیں ہونی چاہیے. بیرسٹر صاحبہ سے گفتگو کا آغاز کروں گی. تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحبہ, آپ میرے شو میں تشریف لے کر آئیں. میرا یہی سوال ہے کہ قانون بن گیا ہے, 14 سال کی سزا ہے, 10 لاکھ روپے جرمانہ ہے, لیکن نان بیلیبل اوفینس ہے, ضمانت فٹافٹ ہو جاتی ہے. خواتین بیچاری تھانے میں جاتی ہیں تو ان کو کس قسم کے کامنٹس پاس کیے جاتے ہیں. یہاں تک میری اس دن خواتین سے بات ہو رہی تھی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جی گناہ گار تم ہی ہوگی, تم نے ہی کچھ کیا ہوگا. تو یہ اس قسم کی باتیں کرنا تھانے میں جا کر عورتوں کے ساتھ جو آلریڈی اتنی تکلیف میں, کیا ہے کہ ٹراماٹائز وکٹم ہے, اور اس کے علاوہ ان کے اوپر اور بھی شک و شبہات ڈالتے ہیں. مسئلہ میں نے آپ کو پچھلے سال بھی یہی کہا تھا کہ قانون ہم اتنے سارے لے آتے ہیں, ہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ ان کی امپلیمنٹیشن کا پورا پروسیس جو ہے وہ ناقص ہے. ہاں آپ کی پولیس کی انویسٹیگیشن, آپ کی پولیس کی ٹریننگ کہ وہ رسپانس کیا کرے, کس طریقے سے جینڈر سینسٹیو ہو, ایسڈ ایشو کیا چیز ہے, کس طریقے سے اس کو باقاعدہ اس کی اہمیت لے, ایف آئی آر درج کرے وقت پہ, انویسٹیگیشن, وہ آدمی کو پکڑے, وہ بیل, دیکھیے کتنی چالاکی سے بیل دے دیا, بیل, ہاں آدمی فرار ہو جاتا ہے. نتیجہ ہے کہ عورت کہاں کہاں بھاگے گی اور اس تکلیف کے اندر سب سے بڑا ایک تو ہے کہ وہ اپنی تکلیف میں مبتلا, دوسری طرف ہے کہ کہاں سے بھاگے گی. لوگ جو اس کو شک و شبہ کی نظر سے دیکھیں گے. تو آپ نے سارے ایڈوانٹیجز تو آپ نے اس درندے کو دے دیا بنسبت اس کے کہ آپ نے عورت کو. نتیجہ کیا ہے کہ کیونکہ آپ کی لا میں امپلیمنٹیشن کے, آپ کے عدلیہ کے اندر بھی تاخیر ہے سمجھی, نتیجہ ہے کہ یہ جو چاہیں کریں. قانون کتنا بھی آپ قانون کتنا بھی آپ اس کو نافذ کریں, جب تک امپلیمنٹیشن نہیں ہوگی تب تک نتھنگ, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. ہمارے ساتھ آج یاسمین بیگم بھی موجود ہے. یاسمین, میں چاہوں گی کہ میرے دیکھنے والوں کو آپ تھوڑا سا بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا واقعہ رونما ہوا تھا, اور مطلب بہت افسوسناک پوائنٹ ہے, کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن میں چاہتی ہوں کہ دنیا سمجھ سکے کہ عورت کس تکلیف سے گزرتی ہے اس قسم کے واقعات کے بعد. میری شادی پسند سے ہوئی ہے, پسند سے کی تھی شادی میں نے. میرے ہسبینڈ زیدی ہیں اور میں اہل سنت ہوں. ماشاءاللہ سے 4 بچے ہیں. ہاں ماشاءاللہ, میں آپ کے 4 بچوں سے ملی ہوں ماشاءاللہ. بہت 4 بچے ہیں, 3 بیٹے ہیں, 1 بیٹی ہے. شادی کی بہت یعنی محنت کی, جستجو کی, اللہ تعالیٰ نے خیر نوازا سب کچھ. مگر یہ کہ شادی کے بعد کچھ ایسے گھریلو حالات وغیرہ ایسے ہو جاتے ہیں
کہ گھر میں کبھی پریشانی بھی ہو جاتی ہے, 10 مسئلے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے, زندگی کا حصہ ہے. تو 7-8 سال کے بعد, شادی کے 7-8 سال کے بعد یہ ہو گیا تھا کہ ان کے پپا کا کاروبار وغیرہ سب ختم ہو گیا تھا, میرے ہسبینڈ کا. یہ ہو گیا تھا کہ ان کے پپا نے اپنا گھر سے حصہ بھی لے لیا تھا, اپنے بڑے بھائی سے حصہ لے کر, اور اپنا الگ ہو گئے تھے, کرائے کے مکان پر آ گئے. یہ نوبت آ گئی کہ ہم کرایہ بھی نہیں دے پاتے تھے, کرایہ بھی ہم نہیں دے پاتے تھے, اتنے ہمارے گھر کے حالات خراب تھے. پھر میں محلے سے میں ہی, ہمارے گھر کے قریبی ایک کارخانہ تھا, وہاں سے ہم فیوزنگ وغیرہ چپکانی ہوتی تھی, کام شروع کیا گھر سے. جی, گھر میں لا کے کچھ کام کر لیا. لیکن یہ تیزاب پھینکنے تک نوبت کیسے آئی؟ یہ بعد میں آئی, کیونکہ یہ میرے بیٹے کے ہونے کے بعد, سیف علی کے ہونے کے بعد, یہ چھوٹا سا تھا, 2.5-3 سال کا تھا. اس کے بعد مجھے کسی نے کہا کہ میں نے اپنی بھانجی کا رشتہ کروایا تھا, تو مجھ سے کہا کہ 1-2 رشتے تم ایسے ہی سلام دعا میں کروا دیے. تو پھر انہوں نے لوگوں نے مجھے کہا کہ آپ ہے نا ویسے ہی گھر میں بیٹھے رہتے ہو, تو آپ رشتے کرانے لگ جاؤ, اس میں یہ کہ آپ کو 2 پیسے بھی ملیں گے. تو یہ کہ بچہ چھوٹا تھا, اس کو میں چھوڑ کر مقصد چلی آتی تھی, چھوٹی سی بچی تھی, اس کے پاس چھوڑ دیتی تھی, فٹر وغیرہ بنا دیا, چھوڑ کر چلی گئی, رشتے وغیرہ کرانے لگ گئے. اس میں یہ کہ مجھے ٹائم بہت لگ جاتا تھا باہر. شروع ہو گیا. جی, اور پھر میں آتی تھی کہیں سے تو لازمی تھے بسوں کا سفر وغیرہ کر آتی تھی, تو وہ اس پہ میرے ہسبینڈ نے نا پھر آ کے میری بچوں سے پوچھتے تھے کہ تمہاری مما آئی تھی گھر پر, ابھی آ کر وہ انہوں نے کیا کیا سب سے پہلے, اس طرح کی باتیں سوالات کرتے تھے, کیا کر رہی تھی, کیا کیا, نہائی ہیں آ کے, ہاں اب تو تم آتی ہو باہر سے آتے ہی تم پتہ نہیں کیوں اتنی دیر لگا دیتی ہو, ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے ہونے لگے. اس قسم کی باتوں لازم تھے وہ مار پیٹ, پھر وہ گالی گفتار ہو جاتی تھی. لازم تھے میں بھی تھوڑی منہ زوری کر لیتی تھی, میں لوگ اپنا ایپ بتاتے نہیں ہیں, لیکن مجھے غلط بات شروع سے برداشت نہیں ہے, کیونکہ میں نے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا, میں کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا. اور اگر ان کے پپا میرے ساتھ ناجائز کرتے تھے, ناجائز بات مجھے کہتے تھے, تو مجھے برا لگتا تھا, کیونکہ کوئی بھی شخص یہ برداشت نہیں کرے گا کہ اپنے شوہر کے ساتھ وفاداری بھی کرے, اپنے بچوں کو بھی پالے, اور اس کے بعد بھی اگر شوہر اس کے اوپر شک کرے تو پھر وہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے. تو یہ سلسلہ ان کا اتنا شروع ہو گیا تھا کہ انہوں نے مجھے مارنا پیٹنا شروع کر دیا. اچھا. گھر میں رات کے 4 بجے ہم لوگ آئے, بہن کے گھر سے شادی سے آئے, تو انہوں نے مجھے رات کے 4 بجے ہی انہوں نے مجھے کہ تم اتنی دیر کیوں آئی بچوں کے ساتھ. تیزاب پھینکنے کا واقعہ بتائیے پھر کیا ہوا. تیزاب کا یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے ڈائیورس دے دی تھی. ڈائیورس انہوں نے مجھے دے دی. ڈائیورس دینے کے بعد بھی ان کا یہی تھا کہ ہمارے یہاں نہیں ہوتی ڈائیورس, بعد بھی انہوں نے تیزاب مجھ پہ ڈالا ہے. جی, ڈائیورس دینے کے بعد وہ 1 سال گھر سے الگ رہے. میں نے 1 سال تک اپنے بچوں کی خود ہی پرورش کی, اور اب بھی میں کر رہی ہوں اپنے بچوں کی, میں نے ہی کفالت کی, محنت مزدوری جو مجھ سے میرے جہاں تک. لیکن ان کا یہ تھا کہ مجھے رکھ لیں آپ, وہ فون کر کے یہی کہتے تھے مجھے آپ رکھ لیں. میں نے انہوں نے مجھ سے, میں نے ان سے یہ کہا کہ میں اب آپ کو نہیں رکھ سکتی کیونکہ آپ مجھے ڈائیورس دے چکے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ اگر تمہاری ماں نے مجھے نہیں رکھا, میرے بچوں سے کہا, تو میں اس کے منہ پر تیزاب ڈال دوں گا. میری بچی سے یہ بات کہی. ٹھیک ہے. تو میری بچی نے آگے یہ کہا, میں نے کہا نہیں بیٹا ایسا, وہ ایسے ہی کہہ رہے تھے. کہنے لگے ہاں مما ایسے ہی کہہ رہے تھے. میں نے ان کے خلاف, جب انہوں نے ضرورت سے زیادہ مجھے پریشان کیا, تو میں نے ان کے خلاف UC میں کیس دائر کر دیا کہ بھئی دیکھیں میری ڈائیورس ہو چکی ہے. یہ شخص مجھے آ کے ہر ہفتے 8 دن کے بعد مجھے فون پہ ٹارچر کرتا ہے, مجھے دھمکیاں دیتا ہے. میرے بچی کو چھین کر لے گئے, اپنی بہن کے گھر لے گئے, 8 دن وہاں رکھا, 8 دن کے بعد پھر واپس چھوڑ گئے. تو یہ سلسلہ کب تک چلے گا. ایک جگہ بیٹھ کر جب 4 بڑے لوگ بیٹھیں گے تو بیٹھ کر فیصلہ ہو جائے گا, حتمی فیصلہ ہوگا. لیکن وہ انہوں نے جب سنا کہ میں نے UC میں کیس دائر کر دیا, تو وہ اور آگ بگولا ہو گئے اور زیادہ. انہوں نے کہا کہ لو آپ تو UC میں ملی ہوئی ہو, وہ UC والے بھی تم سے ملے ہوئے ہو, تم ہمارے ان سے بھی کوئی ٹرمپ سے تعلقات ہیں ایسے کہ جو تمہارے فیور میں وہ بول رہے ہیں اور میرے گھر سمن بھیج رہے ہیں. کیونکہ میرے ہسبینڈ کے بھائی وغیرہ ان سے نہیں ملتے تھے, کیونکہ یہ شروع سے ہی میرے ہسبینڈ جو اپنی مرضی کرنا. پھر وہ ایک دن آئے اور انہوں نے 1 دن پہلے انہوں نے مجھے روکا راستے میں, کیونکہ وہ بدمعاشی کرتے تھے. مجھے روک لیا انہوں نے, اور بھائی تم نے میرے خلاف کیوں کیس دائر کیا اسی طرح. میں نے کہا جو بھی بات کرنی ہے آپ کو آ کے UC میں کریں, بڑے لوگوں 4 لوگوں کے سامنے کر لیں. انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہوں نے کہا دیکھنا کل کے بعد میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا. انہوں نے یہی کہا, اور کہنے کے بعد وہ چلے گئے. دوسرے دن صبح میں اپنی بہن کے گھر, ظہر کا ٹائم تھا, یہ بیٹا میرا ساتھ تھا, دونوں بچے میرے ساتھ تھے. میں اپنی بہن کے گھر جا رہی تھی, اور وہ گلی میں آئے. انہوں نے میرے سے ہاتھا پائی کرنی شروع کر دی. اسی میں انہوں نے جیب سے اپنی وہ بوتل نکالی ایسڈ کی, وہ ایسڈ انہوں نے میرے اوپر ڈال دیا. اچھا.
اس میں بری طرح سے چیخنے لگ گئی، لہو لہان ایسی بری میری چیخیں کہ بس میں گھر کی طرف بھاگی. بچے بھی میرے چیخ رہے. بچوں کے اوپر بھی گرا؟ جی یہ میرا بیٹا جلا، سیف علی، یہ جگہ جگہ سے جلا، اس کا سر جلا، اس کا یہ حصہ جلا، یہ یہاں اس کا جلا. تو ان کی آہو بکا سن کے مجھے ایسی ہو گئی جیسے مجھے خاموشی نہیں ہو جاتی، اسے سختہ ہو جاتا ہے. میں ایسی پتھر کی بن گئی ان کی تکلیف دیکھ کر. مجھے اپنی تکلیف کا ہوش نہیں تھا کہ میری جب کہ آنکھ میں بھی ایسڈ چلا گیا تھا. یہ تو میری دوائی وغیرہ ڈالی ڈاکٹروں نے، بعد میں ٹریٹمنٹ وغیرہ میرا جب ہوا، لیکن یہ کہ اب میری بینائی بھی اب کم ہو گئی ہے، سننے میں اونچا لگی ہوں. مگر وہ انہوں نے کر دیا جس کا تصور بھی نہیں تھا. جو کہتے تھے کہ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، انہوں نے یہ بھی خیال نہیں کیا کہ چلو میں تو کسی کی بیٹی ہوں، یہ تو انہی کی اولاد ہے نا. انہوں نے اپنی اولاد کا بھی نہیں سوچا، اپنی بیٹی کا بھی نہیں سوچا. آپ یہ دیکھیں کہ میں تو کسی کی بیٹی ہوں، انہوں نے اپنی بیٹی کا نہیں سوچا کہ میں اس کے ساتھ اس طرح کر رہا ہوں تو لوگ معاشرے میں سے کس نظر سے دیکھیں گے، اور کل کو میری بیٹی کو کون بیانے آئے گا. بالکل. لوگ یہ کہیں گے اس کی ماں ایسی ہوگی جبھی اس کے باپ نے ایسا کیا. بالکل. چلیں یاسمین، یقیناً ناظرین، ایک شرمین نے تو دستاویزی فلم بنائی ہے، یہ حقیقی کیسز ہیں. شرمین نے بھی کیسز کور کیے ہیں. کچھ دن قبل ناظرین آپ نے فیصل آباد میں بھی یہ انسیڈنٹ سنا ہوگا کہ لڑکیوں کے اوپر تیزاب پھینکا گیا. پاکستان تیسرا خطرناک ترین دنیا کا ملک ہے جہاں پر تیزاب کے واقعات پیش آتے ہیں. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں ناظرین. بریک کے بعد واپس آئیں گے. ہمارے ساتھ مسرت مصباح صاحبہ بھی موجود ہوں گی جو کہ ایک سماجی کارکن ہے، ان سے گفتگو کریں گے. میرے ساتھ رہیے.